ब्रॉड व्यू पॉडकास्ट में खुशामदीद। कभी सोचा है किसी कैफे का मालिक मेन्यू में नून चाय रखने या ना रखने का फैसला कैसे करता है? या शादी की बारात में दुल्हन का सामान पैदल ले जाने के बजाय अब इंस्टाग्राम के लिए किराए की बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला क्यों जरूरी हो गया? जी, और ये कैसे होता है कि एक ही कुरानी आयत किसी के दिल में आग लगा देती है और दूसरे को बेअसर छोड़ देती है? बिल्कुल। हम सबको लगता है कि ये हमारे जाती सोचे समझे फैसले हैं। जी, के हम बड़े अक्ली और शवाहिद की बुनियाद पर सोचने वाले लोग हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारी सोच, हमारे अकायद और हमारे फैसले इतने आज़ाद हैं जितना हम समझते हैं? या कोई अनदेखी ताकत, एक खामोश जुलाहा हमारी सोच का ताना बाना बन रहा है? आज की निशस्त इसी अनदेखे जुलाहे को बेनकाब करने के बारे में है। तो आइए इसको खोलते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे हैरान करती है वो ये कि ज्यादा ज़हीन होना हमें गैर जानिबदार नहीं बनाता। जी, बल्कि बाज़ औक़ात ये हमें अपने तास्सुबात का ज़्यादा होशियार वकील बना देता है। ये बात हज़म करना थोड़ी मुश्किल है। बिल्कुल। इस पर एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा किया गया था। एक मुहक्किक हैं डैन काहन, उन्होंने कुछ लोगों को आदाद शुमार का एक टेबल दिया। अच्छा। और पूछा कि इससे क्या नतीजा निकलता है। जब इस टेबल का उन्वान था जिल्द पर लगाने वाली क्रीम की अफादियत, तो वो लोग जिनकी रियाजी अच्छी थी उन्होंने फौरन सही नतीजा निकाल लिया होगा। सीधी सादी बात थी। जी बिल्कुल। लेकिन फिर मुहक्किकीन ने एक चाल चली। उन्होंने आदाद शुमार वही रखे, एक हिंदसा भी नहीं बदला। सिर्फ उन्वान बदल दिया। सिर्फ उन्वान बदल दिया। और नया उन्वान था, क्या हैंडगन्स पर पाबंदी से जराइम कम होते हैं? ओ, तो अब इसमें सियासत आ गई। और यहाँ सब कुछ बदल गया। जिन लोगों की रियाजी अच्छी थी, अचानक उनकी दुरुस्तगी खत्म हो गई। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? आदाद-ओ-शुमार तो वही थे। क्या उनकी जहानत अचानक गायब हो गई? गायब नहीं हुई, इसका इस्तेमाल बदल गया। ज़हीन लिबरल्स ने आदाद-ओ-शुमार को ऐसे पढ़ा कि पाबंदी कामयाब नजर आए। और ज़हीन कंजर्वेटिव्स ने उसके बिल्कुल बरक्स तशरीह की। जी, यानी उनकी जहानत सच्चाई तलाश करने के बजाय अपने पहले से मौजूद नजरिए, अपनी टीम, अपने कबीले को दुरुस्त साबित करने में इस्तेमाल हुई। वाह, यानी अपनी टीम को बचाने वाली सोच। अगर मेरा कबीला कहता है कि आसमान हरा है, तो मेरी सारी जहानत ये साबित करने में लग जाएगी कि वो हरा क्यों है। ये देखने में नहीं कि उसका असल रंग तो नीला है। इसे गालिबन शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ वाली सोच कहते हैं। जी, तो हम जितना ज्यादा होशियार होते हैं, उतने ही बेहतर तरीके से खुद को और दूसरों को धोखा दे सकते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा तासुब नहीं, ये तो हमारी सोच के पूरे ढांचे का मसला लगता है। जी, और ये हमें एक गहरे तसव्वुर की तरफ ले जाता है। एक फिलोसोफर थे, R.M. हेयर। उन्होंने इसे ब्लिक का नाम दिया। ब्लिक? ब्लिक ये कोई आम अकीदा नहीं होता। ये एक ऐसा बुनियादी फ्रेमवर्क या ज़ाविया नज़र है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मतलब एक ऐसी ऐनक जो हमने पहनी होती है? बिल्कुल, एक ऐसी ऐनक जो पहले से तय करती है कि कौन सा सबूत हमें नजर आएगा, कौन सा काबिले कबूल होगा और कौन सा नहीं। इसकी कोई मिसाल दें तो बात ज्यादा वाज़ेह होगी। ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है। हेयर ने ऑक्सफोर्ड के एक वहमी तालिब इल्म की मिसाल दी। उस तालिब इल्म को पुख्ता यकीन था कि यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स कातिल हैं। क्या? और वो उसे मारने की साजिश कर रहे हैं। अब आप सोचें, आप उसे कैसे गलत साबित करेंगे? मुश्किल है। जब कोई प्रोफेसर उससे मेहरबानी से पेश आता तो वो सोचता, देखो ये मुझे फंसाने की कितनी खतरनाक चाल है। अच्छा। जब कोई प्रोफेसर उसे नजरअंदाज करता तो वो सोचता, ये कितना चालाक है, शख्स से बचने की कोशिश कर रहा है। यानी कोई भी सबूत उसके यकीन को तोड़ नहीं सकता था। नहीं, बल्कि हर नई बात उसके यकीन को मजीद पुख्ता कर देती थी। उसका ब्लिंक ये था कि तमाम प्रोफेसर्स कातिल हैं और वो हर चीज को उसी ऐनक से देख रहा था। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम में से हर कोई अपनी एक अलग फिल्म देख रहा है और बहस इस बात पर हो रही है कि मेरी फिल्म तुम्हारी फिल्म से ज्यादा सच्ची क्यों है। जी, और एक और फिलोसोफर विटगेनस्टाइन हिंजेस का तस्वुर पेश किया था। हिंजेस? जैसे दरवाजे के कब्जे? बिल्कुल वही। विटगेनस्टाइन कहते थे कि हमारी सोच की पूरी इमारत कुछ ऐसे बुनियादी यकीनियात पर खड़ी है जिन पर हम कभी शक नहीं करते। मसलन मेरे 2 हाथ हैं या ये जमीन हजारों साल से मौजूद है।
یہ تو ایسی باتیں ہیں جن پر کوئی شک نہیں کرتا۔ جی، ہم ان باتوں کو ثابت نہیں کرتے، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر کھڑے ہو کر ہم باقی چیزوں کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کی ندی کا پیندہ ہیں۔ تو اگر میں صحیح سمجھا، بلنک وہ اینک ہے جو ہم پہنتے ہیں، اور ہنجز وہ زمین ہے جس پر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی اینک اور زمین تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کچھ بحثیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اب یہ تو ہوئی انفرادی سطح کی بات، لیکن یہی اصول ہماری اجتماعی سوچ اور علم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہمارا اجتماعی علم یعنی سائنس اور تاریخ، یہ تو ٹھوس حقائق پر مبنی ہونا چاہیے نا؟ ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ فلسفی اوٹو نیورات نے اس کے لیے ایک شاندار استعمال کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ان ملاحوں کی طرح ہیں جو کھلے سمندر کے بیچ میں ایک جہاز کی مرمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جہاز میں سوراخ ہو رہے ہیں، تختے گل رہے ہیں، اور ہمیں ان کو بدلنا ہے، لیکن ہم یہ کام کرتے ہوئے جہاز سے اتر نہیں سکتے۔ کوئی خشک گودی یا ڈرائی ڈاک نہیں ہے؟ کوئی خوش گودی نہیں، کوئی غیر جانبدار زمین نہیں ہے جہاں جہاز کو کھڑا کر کے اطمینان سے اس کی مرمت کی جائے۔ ہمیں چلتے ہوئے جہاز پر ہی پرانے تختوں پر کھڑے ہو کر ہی نئے تختے لگانے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کبھی بھی صفر سے شروع نہیں کر سکتے، ہم ہمیشہ ماضی کے بنائے ہوئے ڈھانچے کے اندر ہی کام کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارا ہر مشاہدہ، ہر حقیقت پہلے سے موجود زبان، نظریات اور پیمانوں کا لباس پہنے ہوتی ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ مثال کے طور پر، اگر آپ جرائم کی تعریف بدل دیں تو جرائم کی شرح خود بخود بدل جائے گی۔ اگر آپ غربت کا پیمانہ بدل دیں تو لاکھوں لوگ ایک ہی رات میں کاغذ پر غریب یا امیر ہو جاتے ہیں۔ تو جب کوئی کہتا ہے آؤ صرف ڈیٹا کو دیکھیں، تو یہ جملہ خود میں بے معنی ہے؟ ایک طرح سے ہاں، کیونکہ کون سا ڈیٹا چننا ہے، اسے کس پیمانے سے ناپنا ہے، اسے کس کیٹیگری میں رکھنا ہے، یہ سارے فیصلے تو جہاز پر رہتے ہوئے پہلے ہی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی بھی مکمل طور پر غیر جانبدار ہو کر ڈیٹا نہیں دیکھ سکتے۔ جی، ہم ہمیشہ اپنی پہلے سے موجود تعریفوں کے ذریعے ہی اسے دیکھتے ہیں۔ یہ سب فلسفیانہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن کیا ہمارے دماغ کی وائرنگ بھی یہی کہانی سناتی ہے؟ کیا سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یقین پہلے آتا ہے اور دلیل بعد میں؟ جی، اور یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک نیورولوجسٹ ہے رابرٹ برٹن۔ اچھا۔ ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ صحیح ہونے کا احساس، وہ جو ایک دم سے اندر روشنی جلتی ہے کہ ہاں یہی سچ ہے، وہ جو آہا مومنٹ ہوتا ہے؟ بالکل، وہ منطق یا دلیل کا نتیجہ نہیں ہے، وہ دماغ کی ایک غیر ارادی کیفیت ہے، بالکل بھوک، پیاس یا محبت کی طرح۔ یہ ایک احساس ہے جو ہم پر طاری ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دلیل سے یقین تک نہیں پہنچتے، بلکہ یقین ہم پر اترتا ہے اور پھر ہم اس کے لیے دلیلیں تلاش کرتے ہیں۔ برٹن کے مطابق اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بے ربط سا پیراگراف دیا جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر آپ کو صرف ایک لفظ بتایا جاتا ہے، مثلاً پتنگ، اور فوراً 1 سیکنڈ میں سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ جی، یہ سمجھ آنے کا احساس، یہ یقین کی لہر دلیل سے پہلے آتی ہے۔ دماغ کے اندر ایک سوئچ آن ہوتا ہے۔ اس کی کوئی کلینکل مثال بھی ہے؟ جی، بلائنڈ سائٹ نامی ایک کیفیت ہے۔ ایک مریض جس کے دماغ کا بصری حصہ متاثر ہو گیا ہو، وہ قسم کھا کے کہتا ہے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے سامنے ایک روشنی جلائی جائے اور اسے اندازہ لگانے کو کہا جائے کہ روشنی کہاں ہے، تو وہ ہر بار صحیح جگہ اشارہ کرتا ہے۔ مطلب اس کا دماغ جانتا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا کہ وہ جانتا ہے۔ بالکل، اس کا دماغ جانتا ہے لیکن اسے جاننے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جاننا اور جاننے کا احساس دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہوگا کہ آپ کو پورا احساس ہو، پورا یقین ہو کہ آپ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ غلط ہوں۔ جی، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ چیلنجر خلائی شٹل کے حادثے کے اگلے دن ماہرین نفسیات نے یونیورسٹی کے طلبہ سے پوچھا کہ انہوں نے یہ خبر کہاں اور کیسے سنی، اور ان کے جوابات لکھ لیے؟ جی، تفصیل سے۔ 2.5 سال بعد ان سے وہی سوال دوبارہ پوچھا گیا۔ تقریباً سب نے بڑے اعتماد اور پوری تفصیل کے ساتھ اپنی کہانی سنائی، لیکن ان میں سے 95% کی یادیں ان کی اپنی لکھی ہوئی ڈائری سے بالکل مختلف تھیں۔ کیا واقعی؟ اور جب انہیں ان کی اپنی لکھائی دکھائی گئی؟
تب بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے لکھائی جو میری ہی ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی ان کا یقین کا احساس اتنا طاقتور تھا کہ وہ ٹھوس ثبوت کو بھی جھٹلا رہا تھا۔ جی، تو پہلے ہمارے اندر ایک یقین کی برقی لہر دوڑتی ہے، اور پھر ہمارا دماغ اس یقین کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک پوری کہانی گڑھ لیتا ہے۔ اگر ہماری یادوں کا یہ حال ہے تو ہمارے اخلاقی فیصلوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ بالکل یہی ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات جوناتھن ہائیڈٹ کہتے ہیں کہ ہمارا اخلاقی ذہن ایک ہاتھی اور اس کے سوار کی طرح ہے۔ ہاتھی اور سوار؟ ہاتھی ہمارے جذبات ہیں، ہماری فوری بدیہی سوچ، اور سوار ہماری منطق ہے۔ زیادہ تر وقت ہاتھی خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، اور سوار کا کام صرف اس فیصلے کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اسے اچھا دکھانا۔ بالکل۔ اس کی سب سے مشہور مثال تو ٹرالی کا مسئلہ ہے۔ ہاں، کہ ایک لیور کھینچ کر ایک کو مار دیں تاکہ 5 بچ جائیں۔ جی، اس صورتحال میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ لیور کھینچ دینا چاہیے، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ ٹرالی کو روکنے کے لیے آپ کو ایک بھاری شخص کو پل سے دھکا دینا پڑے، تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، حالانکہ نتیجہ وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے دھکا دینا ہمارے دماغ کے جذباتی سرکٹس کو، یعنی ہاتھی کو جگا دیتا ہے، اور ہاتھی فوراً نہیں کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ جی، دماغ کے سکینز بھی یہی دکھاتے ہیں کہ اخلاقی کہانیوں میں دماغ کے جذباتی حصے منطقی حصوں سے پہلے متحرک ہو جاتے ہیں۔ واہ، یعنی ہمارا دل جج ہے اور ہمارا دماغ وکیل، اور وکیل کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ جج نے کیا فیصلہ سنانا ہے۔ اب ہم ان تمام بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑ سکتے ہیں، یہ ذہانت کا جال، یہ اندیکھی اینکیں، یہ یقین کا احساس، یہ جذباتی فیصلے۔ ان سب کا منبع کیا ہے؟ ان سب کا ایک ہی منبع ہے، وہ اندیکھا جلاحا، ثقافت۔ ثقافت ہمارے دماغ کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح کام کرتی ہے۔ یعنی وہ ہمارے دماغ میں ذہنی خانے بناتی ہے۔ جی، پاک ناپاک، عزت ذلت، ترقی پسماندگی، جائز ناجائز، یہ سب خانے ثقافت بناتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہماری اپنی زبان میں کچھ الفاظ ہیں، جیسے عرف۔ جی، عرف وہ رواج ہے جسے ایک معاشرے کے تمام افراد لاشعوری طور پر پہچانتے ہیں۔ پھر ہے معروف، وہ چیز جسے اجتماعی طور پر اچھا اور درست تسلیم کیا جائے۔ اور تعارف، یعنی ایک دوسرے کی پہچان، وہ بھی اسی مشترکہ عرف پر مبنی ہوتی ہے۔ بالکل، ثقافت ہی ہماری شناخت کو جنم دیتی ہے، اور یہی وہ جلاحا ہے جو ہمارے خیالات بنتا ہے۔ لیکن کیا ثقافت سے بھی پہلے کوئی زیادہ بنیادی چیز ہے، کوئی ایسی چیز جو ہم سب میں مشترک ہو؟ اسلامی روایت کے مطابق ہاں، وہ ہے فطرت۔ فطرت؟ یہ وہ پیدائشی کتب نما ہے جو ہر روح میں سچائی اور اچھائی کو پہچاننے کے لیے نصب ہے۔ یہ ہمارا ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ اور ثقافت یا تو اس فطرت کی تربیت کرتی ہے یا پھر اس پر گرد ڈال کر اسے بگاڑ دیتی ہے، اور آج کی جدید دنیا میں ثقافت ہمارے ان ذہنی خانوں کو بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ آئیے اس کی کچھ ٹھوس مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے موجودگی یا پریزنس کا تصور۔ بالکل، کچھ عرصہ پہلے تک موجود ہونے کا مطلب جسمانی طور پر ایک جگہ موجود ہونا تھا۔ اب اس کا مطلب ہے ہر وقت قابل رسائی ہونا، یعنی فون پر فوری جواب دینا۔ جی، اس ایک ذہنی خانے کی تبدیلی نے خاموشی کو غفلت اور تنہائی کو بے وفائی بنا دیا ہے۔ اور دوست کا خانہ بھی تو پوری طرح بدل گیا ہے۔ جی، پہلے دوست وہ تھا جو آدھی رات کو آپ کی چھت ٹھیک کرنے آئے، اب آپ کی جیب میں 338 دوست ہوتے ہیں، اور ایک لائک کو ہمدردی سمجھا جاتا ہے۔ اس نئے ذہنی خانے نے دوستی کے معنی ہی بدل دیے ہیں، اسے بہت سستا اور سطحی بنا دیا ہے۔ اور شاید سب سے بڑی اور سب سے متنازع تبدیلی عورت کے تصور میں آئی ہے۔ یہ ایک بہت گہری اور بنیادی تبدیلی ہے۔ روایتی قرآنی فریم ورک میں عورت کا لفظ امانت کے ذہنی خانے میں رکھا گیا تھا۔ ایک امانت جس کے ساتھ ذمہ داریاں جوڑی تھیں۔ جی، جیسے نکاح، ولایت، حفاظت۔ لیکن اب ایک بالکل نیا ذہنی خانہ بنا دیا گیا ہے، خود مختار حقوق کی حامل شخصیت۔ یعنی ایک ایسی شخصیت جس کے اپنے آزادانہ حقوق ہیں اور وہ کسی کی امانت نہیں۔ اور جب آپ نے یہ بنیادی خانہ ہی بدل دیا تو اس سے جڑی ہر چیز کا مطلب الٹ گیا۔ بالکل، جب عورت کا بنیادی خانہ امانت سے بدل کر خود مختار فرد ہو گیا تو ولایت یا گارڈین شپ ظلم نظر آنے لگی۔ پردہ توہین لگنے لگا۔
जबकि पुराने फ्रेमवर्क में यही सब चीजें हिफाजत, इज्जत और जिम्मेदारी की अलामत थीं। जी। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम ये तस्लीम नहीं करते कि हमारे ज़हनी खाने ही बदल दिए गए हैं, हमारी बहसें बेनतीजा रहेंगी। हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे, बल्कि एक दूसरे के आर पार चला रहे होंगे। एक शख्स अमानत के खाने से बात कर रहा होगा और दूसरा हुकूक के खाने से। आज की निशस्त में हमने यही देखा। हमारे फैसले और अकायद, जिन्हें हम अपनी ज़ाती मंतिक का नतीजा समझते हैं, दरअसल सकाफत के अनदेखे जुलाहे बने हैं। हमारी जहानत हमारे तासुबात का हथियार बन सकती है। हमारी सोच कुछ बुनियादी अनदेखी ऐनकों और बुनियादों पर खड़ी होती है। सही होने का एहसास एक गैर इरादी कैफियत है। और इन सब के पीछे वो खामोश जुलाहा यानी सकाफत काम कर रही है। जी। हमारी शनाख्त कोई जामिद चीज नहीं, बल्कि सोच, असूल और मादी माहौल का एक जिंदा जाल है जो एक दूसरे को मुसलसल बना रहा है। ये जानना कि एक अनदेखा जुलाहा हमारी सोच बनता है, ये थोड़ा मायूसकुन लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे हम आज़ाद नहीं हैं, जैसे हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। लेकिन शायद इसमें एक उम्मीद भी छुपी है। अगर हम इस जुलाहे को देख सकते हैं, अगर हम उसके काम करने के तरीके को समझ सकते हैं, तो क्या हम शऊरी तौर पर इसके धागों का इंतखाब नहीं कर सकते? क्या हम मिलकर एक ऐसी सकाफत को परवान चढ़ा सकते हैं जो हमारी पैदाइशी फितरत को बिगाड़ने के बजाय उसकी बेहतरीन तरबियत करे? ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सबको गौर करने की ज़रूरत है।